ایک دوسرے سے بات کر رہی ہوتی ہے، واٹس ایپ سے، فیس بک سے، ٹویٹر سے، انسٹاگرام جیسے ایپ سے ہم لوگ کسی سے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں موبائلوں کے اندر۔ میرے بھائیوں، اگر آپ سوچیں کہ آپ کسی کے بہن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ صحیح ہے میرے بھائیوں؟ نہیں۔ آپ اگر کسی کے بہن کے ساتھ کوئی گندی کام کر رہے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ کی بہن کے ساتھ کوئی انسان کرے تو کیا آپ کو صحیح لگے گا؟ آپ کو صحیح لگے گا میرے بھائیوں؟ نہیں لگے گا۔ اسی لیے آپ کو بھی یہ خیال کرنی چاہیے کہ وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ اگر آپ کے بیٹی کے ساتھ کوئی بات کرے راتوں میں جاگ کر اور آپ کو معلوم چلے، اگر گاؤں کے لوگوں کو معلوم چلے کہ فلاں کی بیٹی ایسی کر رہی ہے، فلاں کا بیٹا ایسا کر رہا ہے، تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یعنی ایک مسلمان کا دوسری بہن بھی اس کی بہن ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بھی کسی کی بہن ہے، اس کے ساتھ ہم، اس کی زندگی کے ساتھ ہم لوگ کھلواڑ کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی آج ہم لوگ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم لوگ دوسرے کو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ سوچنی چاہیے کہ آج ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اپنی نیت سے کرنا پڑے گا میرے بھائی۔ اور ابھی رمضان چل رہا تو دیکھ رہے ہیں کہ رمضان میں ہر ٹائم ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، فجر ہو، سب لوگ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن عید کے دن ہی دیکھیے گا، اگر یہ پوری مسجد بھر جاتی ہے ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، پھر عید کے دن دیکھیے گا ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت اس مسجد میں 1 سے 2 صف ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ کیونکہ ہم لوگ صرف رمضان میں نمازیں پڑھتے ہیں اور باقی دنوں میں نہیں پڑھتے۔ کیا آپ کو رمضان کے مہینے میں صرف روزہ رکھنے سے، نماز پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے گا میرے بھائی؟ نہیں ہوگا۔ آپ کو زندگی بھر کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ بھلے بیماری میں مبتلا ہیں لیکن بیماری کے حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کے لیے روزہ معاف کیا گیا ہے، وہ بعد میں رکھ سکتا ہے روزہ، لیکن نماز اگر کوئی شخص اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا اس کے لیے پھر نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے عمل، جتنے بھی اس نے عمل کیا ہوگا اس کا عمل برباد ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے عمل کو برباد کر دے گا میرے پاس۔ آپ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ ہم لوگ صرف رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے سے ہماری عبادت مکمل نہیں ہوتی، بلکہ ہم لوگوں کو عام دنوں میں بھی نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ آج رات کو شب قدر کی رات ہوگی، آج ہمارے آج رات کو نوجوان بھائی لوگوں کو دیکھے گا دکانوں کے اندر اٹے بازی مار رہے ہوتے ہیں، کوئی گھوم رہا ہے ادھر ادھر، موبائل چلا رہا، کوئی گھر میں سو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، 5 راتوں میں سے 1 رات کو شب قدر ہوتی ہے۔ کوئی انسان، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ 5 رات کو شب قدر ہوتی ہے، نہیں میرے بھائی، 5 راتوں میں سے صرف 1 رات کو شب قدر ہوتی ہے۔ اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس رات کو شب قدر ہوتی ہے اس رات کو بارش ہوتی ہے، لیکن اگر بارش نہیں ہوئی شب قدر کی رات کو تو آپ کو 5 راتوں میں آپ کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے 5 رات عبادت کر لیا جاگ کر تو سمجھ لیجیے گا کہ آپ کو شب قدر کی رات مل گئی۔ اگر آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ جس دن بارش ہوگی اسی دن ہم لوگ رات کو جگیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، تو میرے بھائیوں یہ صحیح نہیں۔ آپ کو 5 راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی
وبينات من الهدى والفرقان. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. تو ہم لوگوں کو رمضان کے مہینے میں زیادہ تر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں جو لوگوں کے اندر نشانیاں فرق کرنے کے لیے رکھتا ہے. نشانیاں